بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ دو آیات 155 156 اور 157 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صابرین صبر کرنے والے ان کا وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے کیا طرز عمل ہوتا ہے، تو اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جب وہ اس امتحان سے گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کس قسم کی عنایات جو ہے وہ عنایت فرماتا ہے، کس قسم کی نوازشات جو ہے وہ عطا کرتا ہے، دوسری آیت میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو مومن جو ہے ظاہر اس دنیا میں آزمائش انسان کے لیے ہوتی ہے، اور جتنا کوئی راہ حق پر مضبوط ہو کر چلنے والا ہے اس کے لیے مصائب بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی پر کوئی اگر مصیبت آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوا ہے، بلکہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے جب تک کوئی بچہ امتحان نہیں دیتا تو تب تک اسے کامیابی نہیں ملتی۔ جتنا مشکل امتحان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں پھر جو اس کو آفر کی جاتی ہے، جو اس پر جو جاب یا پوسٹ کوئی دی جاتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ بڑی دی جاتی ہے جتنا مشکل امتحان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو طرز عمل انسان کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میری امت سے پہلے کسی بھی امت کو یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ کسی کو بھی پہلے عنایت نہیں کیا گیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف یہ عنایت کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی ایک رسی بھی گم ہو جائے نا تو اسے بھی یہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک مشکل اس پر آئی ہے، ایک مصیبت آئی ہے کہ اس کے پاس سے رسی گم ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، پاس چراغ جل رہا تھا تو وہ چراغ بجھ گیا، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو پاس بیٹھنے والے تھے ان میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے کوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر وہ چیز جو کسی مومن کو تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، وہ مصیبت ہوتی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی اجر ضرور عطا کرتا ہے اگر وہ حوصلے سے اسے برداشت کرتا ہے۔ اگر فرض کیا کسی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے تو اس صورت میں بجائے اس کے کہ واویلا کیا جائے، شور و غوغا کیا جائے، جیسے بعض اوقات کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس پر ماتم شروع کر دیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا چونکہ جائز نہیں ہے، تو اگر کوئی صبر سے اس کو برداشت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی مشکل اگر آتی ہے تو اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ چلے اب ہم آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ،
الذین اس میں موصول ہے، الذی واحد ہوتا ہے اور الذین اس کی جمع ہے، تو اس میں موصول جمع، وہ لوگ جو اذا جب، یہ حرف شرط ہے، اصابتہم جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، یعنی صابرین کون ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں یا اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر صلوات نوازشیں ہیں، عنایات ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، اولئک ہم المہتدون تو یہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی پھر عنایات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑی عنایت کیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان لفظوں کو دیکھتے ہیں، اس میں موصول ہو گیا جمع، اذا حرف شرط ہو گیا، تو یہ والا اتنا جملہ جو ہے یہ شرط ہو گئی، اور اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ اس کی جواب شرط اسے ہم کہیں گے۔ تو وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم، اصابہ جو ہے اس کا مادہ ہوتا ہے صاد واو با، اور اسے باب افعال میں کریں تو افعل یفعل افعال، تو لہٰذا یہ بن گیا اسوابہ، ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اسوابہ یسوبو، یسوبو اسواب یسوبو، چلو اگلا نہیں لکھتے ہم، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بن جائے گا، چونکہ یہ حرف علت ہے، اس کے اوپر حرکت ہے، یہ صحیح حرف ہے، یہ سکون ہے، تو ان کی حرکات جو ہے وہ تبدیل کر دی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ بن گیا ہمارے پاس۔ اب چونکہ پیچھے صحیح حرف جو ہے اس پر زبر ہے اور حرف علت جو ہے وہ سکون والا ہے، تو جب پیچھے زبر ہوتی ہے تو زبر کی جو مطابقت ہے وہ الف کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا یہ بن گیا اصابہ، اصابہ وہ پہنچا، تو اصابہ اصابا وہ دو پہنچے، اصابو وہ سب پہنچے، اور اصابت وہ ایک مؤنث پہنچی، اور مؤنث اس لیے کہ بعد میں مصیبہ یہ مؤنث ہے، گولتا ہے، تو گولتا والا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، لہٰذا اس کی مناسبت سے یہاں پر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا ہے، اصابہ۔ تو اصابتہم وہ لوگ جو جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، اب دیکھیں مصیبت کیسے بنتا ہے، یسوبو یہ لفظ ہے ہمارے پاس، یہ حرف علت ہے، اس پر زیر ہے، یہ صحیح حرف ہے، اس پر سکون ہے، تو ہم اس کی حرکات اگر بدل دیں تو کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہ پڑھا نہیں جا سکتا، پیچھے زیر ہے، تو جب زیر جو ہے اس کی مطابقت یا کے ساتھ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بن گیا یصیبو، یصیبو۔ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا کہ جب باب فعل میں اگر جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں یا پیش یو کی جگہ، یا کی جگہ پر میم پیش مو اگر لگا دیا جائے تو وہ اس میں فاعل بن جاتا ہے، کام کرنے والا، تو یہ بن گیا مصیبو، یہ مذکر بن گیا، پہنچنے والا، اور اگر ہم اس کو مؤنث بنانا چاہیں تو گول تا لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا مصیبہ، مصیبتن پہنچنے والی، پہنچنے والی تکلیف۔ تو الذین وہ لوگ جو جب پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، قالو تو وہ کب سب کہتے ہیں،
قالا قالا قالو جمع بن گیا، ماضی کا صیغہ ہے، کاف واو لام اس کا مادہ ہوتا ہے، باب ناصرہ ہوتا ہے، تو قالو وہ سب کہتے ہیں، انا انا کیسے بنے گا؟ یہ انا پلس نا، انا کا مطلب ہم، یہ جڑ کے آنے والی ضمیر جو ہوتی ہے ہم، اور یہ انا حرف تاکید ہے، تو انا پلس نا کو ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا انا بے شک ہم، للہ لام حرف جار ہے، تو لام یعنی یہ بن گیا لام اور آگے اللہ ہو تھا، تو جب یہ چونکہ یہ حرف جار ہے تو یہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دے دیتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ بن جاتا ہے للہ، اللہ کے لیے، تو بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اسی طرح بے شک ہم، الیہ الیہ کیسے بنا ہے؟ یہ الہ پلس ہو تھا، الہ پلس ہو، تو جب اس کو ملایا تو وہ اس شکل میں آ گیا، پھر الیہ، چونکہ بات پیچھے یا آ گیا نا، تو یا جو ہے وہ اپنے بعد زیر کو ہی قبول کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہو جو ہے وہ ہی میں تبدیل ہو گیا، تو وَإِنَّا إِلَيْهِ اور بے شک ہم اسی کی طرف، راجعون اس کا مادہ ہے را جیم عین، اور ہم نے پہلے بھی جو ثلاثی مجرد کے باب ہوتے ہیں یعنی 3 حرفوں والے، اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلے 3 ہوتے ہیں اس کی پہلے کے بعد اگر الف لگا دیا جائے، دیکھیں فاعل کے وزن پہ، فاعل بن گیا راجع رجوع کرنے والا، فاعل کام کرنے والا، تو راجع رجوع کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، فاتح کھولنے والا، تو راجعون راجعان راجعون لوٹنے والے، تو جب بھی وہ لوگ جو جب بھی پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، وہ سب کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی مومن جو ہے وہ کبھی بھی کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرتا، پست ہمت نہیں ہوتا، بلکہ وہ عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے، جس طرح کی بھی مشکل آتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ حوصلے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے جب اس کا سامنا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ان عنایات سے نوازتا ہے۔ دیکھیں راہ حق میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ راہ حق کو اپنا لیں اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اب میرے اوپر آسانیاں ہی آسانیاں چلتی جائیں گی، اگر آسانیاں ہی آسانیاں چلتی جائیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے واقعی کھرا آدمی ہے اور یہ کھوٹا ہے، یہ مخلص ہے اور یہ نامخلص ہے؟ اگر سب کو عنایات سے نواز دیا جائے، کرم کر دیا جائے، تو پھر تو جو پست ہمت اور کم ہمت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی بڑے بس دیندار ہیں اور سب سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، تو پتہ نہیں چلے گا، جب مشکل آئے گی تو تب پھر بھاگ جاتے ہیں جو کمزور ہمت لوگ ہوتے ہیں۔ تو اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید، دیکھو ہوتا ہے ذالکہ، ذالکہ کو اگر ہم اس کی جمع بنائیں تو تثنیہ ہوتا ہے زانی کا اور جمع ہوتا ہے اولئک، تو اولئک ہو گیا اس میں اشارہ، یہی وہ لوگ ہیں، کون سے؟ صبر کرنے والے لوگ، جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم رجوع کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں علیہم ان پر، یہ بھی علا پلس ہم تو ملانے سے علیہم بن گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلوات عنایات ہوتی ہیں، نوازشات ہوتی ہیں، ان پر برکتیں ہوتی ہیں، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایات ہوتی ہیں اور ان پر نوازشیں ہوتی ہیں اور رحمت ہوتی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے صلوات، اس کی واحد ہوتی ہے صلاۃ، صلاۃ، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی صلاح ہے، تو اس کے معنی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ صلاح جب انسان، اس کا مطلب ہوتا ہے اقبال الی الشیء، کسی چیز کی طرف بڑھنا،
تو جب ہم نماز کی طرف آتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے رب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو صلاح کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی عنایات کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ صلاۃ انسان کی طرف بھیجتا ہے تو اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑھنا ہی ہے، توجہ کرنا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اس بندے پر ہو رہی ہیں، اور یا پھر اس کے باطن کو اور ظاہر کو پاک کرنا بھی اس کا مطلب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی طرف رجوع کرے گا تو ظاہر ہے اس کے باطن کو اور ظاہر کو پاک کر دے گا، وہ اس کے درجات میں بلندی عطا کر دے گا۔ تو یعنی یہ میننگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر نوازشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دیتا ہے، انہیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یہ عنایات ہیں ان پر، ورحمہ، اور رحمت ہے، یعنی اس دنیا میں بھی رحمت ہو گئی اور آخرت میں بھی یہ رحمت ہوگی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم جو ہے یہاں حصر کے لیے ہے، زور دینے کے لیے، یعنی صرف اس کے بغیر بھی یہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں زور دینا مراد ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ مہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کا مادہ جو ہے وہ ہا دال یا ہوتا ہے، اور باب افتعال میں اگر لے جائیں تو یہ بن جاتا ہے اہتدا یہتدی، اور یہتدی سے مہتدی، اسی طرح یا جو ہے وہ اس کو میم پیش منہ میں تبدیل کر دیں گے تو مہتدی اور مہتدی یانے اور مہتدی یونا بن جاتا ہے، یعنی یہ لفظ آخری بن جائے گا پھر مہتدی یونا۔ اب یہاں یا پر ضمہ بھاری ہوتا ہے، لہٰذا اس کو پیچھے لے جاتے ہیں، تو یہ بن گیا یہ چونکہ ساکن ہو جائے گا، یہ گر جائے گا، یا جو ہے کیونکہ یا بھی ساکن ہو گیا اور واو بھی ساکن ہو گیا، تو جب دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں تو پہلا ساکن گرا دیا جاتا ہے، تو باقی جو ہے مہتدون نہ رہ جائے گا۔ تو ہدایت پانے والے، سیدھی راہ پر چلنے والے، تو یہ سب سے بڑی عنایت اللہ تعالیٰ کی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو بھی عنایت ہے وہ سب بہت بڑی ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت یافتہ بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ اسی پر دنیا کی کامیابی بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور اسی پر آخرت کی کامیابی جو ہے اس کا بھی انحصار ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر نوازشات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہ لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔